الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال الله تبارك وتعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان وقضاهم علی رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کئی سالوں سے ماہ رمضان مبارک سے پہلے کا جمعہ اور ماہ شعبان کا آخری جمعہ زکوٰۃ کے بارے میں اور زکوٰۃ کے احکام و مسائل اور زکوٰۃ کے مستحقین کے بارے میں تفصیلی بیان ہوتا ہے. چونکہ زکوٰۃ کا تعلق زیادہ تر مسائل سے ہے اور جس کا تعلق مسائل کے ساتھ ہو اس موضوع کو جب تک دل کی کھڑکیوں کے دروازے کھول کر نہیں رکھیں گے اس وقت تک وہ مسائل سمجھ نہیں آتے. انشاءاللہ توجہ ہوگی تو زکوٰۃ کے بارے میں اور زکوٰۃ کے کچھ احکام اور مسائل عرض کروں گا. بطور تمہید کے یہ بات ذہن نشین فرما لیں اور یہ بات اگر ہمارے دل و دماغ پر بیٹھ جائے تو انشاءاللہ سارے مسائل ہی حل ہو جائیں گے. کہ پروردگار عالم ہمیں جو دولت دیتے ہیں ہمیں جو پیسہ دیتے ہیں بس یہ بات ذہن نشین فرما لیں وہ صرف ہمیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے نہیں دیتے بلکہ اس کو آگے خرچ کرنے کے لیے دیتے ہیں. اس کو آگے تقسیم کرنے کے لیے دیتے ہیں. میں اگر اپنے بچوں کے لیے کرتا ہوں تو اگر ہم بغور جائزہ لیں
تو بچوں کے لیے ہر جانور کرتا ہے، ہر درندہ کرتا ہے، ہر پرندہ کرتا ہے، ہر مخلوق کرتی ہے۔ اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہو کر اپنے آپ پہ اور اپنے بچوں پہ خرچ کرتے رہیں تو یہ کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ جو خدا ہمیں دے اس میں ہمارے بہن بھائیوں کا بھی حق ہے، والدین کا بھی حق ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، پڑوسیوں کا بھی ہے، رشتہ داروں کا بھی ہے۔ پڑوسیوں کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، جتنے حقوق صحابہ کرام فرماتے ہیں پڑوسیوں کے سرکار نے بتلائے۔ ہم شک میں پڑ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو جائیداد میں سے کہیں ان کو وارث نہ قرار دے دیا جائے۔ جس سے بات کرو وہ یہ کہتا ہے کہ یار اپنے بچوں کے لیے روزی کمانا بھی تو عبادت ہے، بس اپنے بچوں کے لیے روٹی پوری ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا علی مرتضیٰ کے بھیجنے پر تشریف لائی، ابا جان غلام آئے ہوئے ہیں، خادم آئے ہوئے ہیں، ایک ہمیں بھی مل جائے۔ تو امام الانبیاء نے دوسروں کو تقسیم کرتے ہوئے حضرت فاطمہ بیٹی کو فرمایا کہ بیٹی فاطمہ تو سبحان اللہ پڑھا کر۔ کمال تو یہ ہے کہ دوسروں کے لیے کیا جائے، کمال تو یہ ہے کہ دوسروں پر خرچ کیا جائے۔ کمال تو یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا شادی سے پہلے جو مکہ کی مالدار خاتون تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 40,000 سے زیادہ ملازم، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا، شادی ہو گئی، بیاہ ہو گیا، امام الانبیاء کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ بات توجہ سنیں، آپ میری طرف دھیان رکھیں، امام الانبیاء کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اور جب آخری وقت 2-3 دن پہلے کی بات ہے، طبیعت جب زیادہ خراب ہوئی تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ خدیجہ تو نے میرا بڑا ساتھ دیا، مجھے لگتا یہ ہے کہ چند دن باقی رہ گئے، اے خدیجہ آج مجھ سے مانگ، کیا مانگتی ہے، میں اپنے رب سے لے کر تجھے دیتا ہوں۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ ساری زندگی میں نے آپ سے کچھ مانگا نہیں، اب آخری دنوں میں آپ سے کچھ مانگوں شرم آتی ہے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ایک شے مانگنا چاہتی ہوں لیکن وہ بھی مانگنے میں شرم آتی ہے، میں بیٹی فاطمہ اس کو بات بتا دوں گی، وہ آپ کو بتا دے۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال یا 8 سال۔ امام الانبیاء نے حضرت فاطمہ بیٹی کو فرمایا کہ بیٹی فاطمہ جا اپنی امی سے پوچھے تیری خواہش کیا ہے، تو میرے ابا سے کیا لینا چاہتی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی امی جان کے پاس چلی گئی۔ جب واپس آتی ہے فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، بیٹی رو رہی ہے۔
بیٹی کی آنکھوں میں نبوت نے آنسو دیکھے، نبوت کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور میری بیٹی فاطمہ جب تو روتی ہے تیری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، محمد کا دل روتا ہے۔ اور بیٹی فاطمہ تیری ماں نے تجھے کیا کہہ دیا؟ اور بیٹی فاطمہ بتا تو صحیح تیری ماں نے کیا کہہ دیا ہے تو رو رہی ہے؟ کہنے لگی ابا جان، امی جان نے کہا ہے ساری زندگی میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، آپ کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، اور لگتا یہ ہے میرے چند دن باقی رہ گئے، لگتا یہ ہے اب میرا آخری وقت آنا چاہتا ہے، اب میری ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی تمنا ہے، میرے پاس سارے گھر میں کفن کے لیے کپڑا کوئی نہیں، خواہش یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ابا جان امی جان کی خواہش یہ ہے کہ آپ ان کو کفن کے لیے اپنی چادر مبارک عطا فرما دینا۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو ہے، بیٹی فاطمہ بھی رو رہی ہے، ابا جان بھی رو رہے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں، نبوت کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، او بیٹی فاطمہ تیری ماں کا تو بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، کئی مرتبہ خدا نے تیری ماں کو سلام بھیجا ہے، تیرے ابا کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، اب دنیا سے تیری ماں جائے گی کفن کے لیے، کوئی کہیں بھی کسی بازار سے کپڑا نہیں منگواؤں گا، کسی دکان سے کفن کے لیے کپڑا نہیں منگواؤں گا، تیری ماں کے کفن کے لیے تیرا ابا کی چادر ہوگی۔ مکہ کی سب سے مالدار خاتون ہے، پیسے والی خاتون تھی، بزنس مین تھی، کاروبار کیا کرتی تھی، نبوت کے گھر میں آ گئی، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ گئی، حالت اب یہ بن گئی کفن کے لیے سارے گھر میں کپڑا کوئی نہیں۔ یہ نبوت کے گھر کا حال ہے، سارا کا سارا امت پہ تقسیم کر دیا۔ اپنی بیٹی کو فرما رہے ہیں سبحان اللہ پڑھا کر، اپنی بیٹی کو فرما رہے ہیں الحمدللہ پڑھا کر، حالت یہ ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے، اذان ہو گئی، تکبیر ہو گئی، مصلی پر حضور کھڑے ہیں، اچانک نبوت نے مصلی چھوڑ دیا، نبی اپنے گھر تشریف لے آئے، صحابہ کرام کی آہیں نکل گئیں، صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئیں، ہائے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہم سے ناراض ہو کر چلے گئے، اذان ہو گئی، تکبیر بھی ہو گئی، آپ مصلی چھوڑ کر اپنے گھر آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور تشریف لے آئے، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے مصلی چھوڑا، اپنے گھر تشریف لے گئے، آپ نے ہمیں نماز کیوں نہیں پڑھائی، کیا ہم سے ناراض ہو گئے تھے؟ امام الانبیاء نے فرمایا اور صحابہ کرام میں ناراض نہیں ہو کر گیا، مجھے یاد آ گیا 7 روپے گھر میں پڑے ہوئے تھے اور ابھی تک امت پہ تقسیم نہیں کیے، میں نے کہا جب تک 7 روپے امت کو تقسیم نہ کر دوں میں محمد تمہیں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ اور آج امت کا یہ حال ہے، بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں میرے پاس دولت کتنی، میرا بینک بیلنس کتنا ہے،
کوئی معلوم نہیں 95% مسلمان ایسے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اور کہاں لے کر جاؤ گے یہ دنیا، کہاں لے کر جاؤ گے؟ یہ پیسہ کس کے لیے چھوڑ کر جاؤ گے؟ جن کے لیے تم حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، شاید تیرے مرنے کے بعد ان کے پاس فاتحہ پڑھنے کو بھی ٹائم نہ ہو. جتنی جائیداد چھوڑ کر جاؤ گے اتنی ہی زیادہ اولاد مصروف ہو جائے گی. سال ہاں سال گزر جائیں گے، ماں کی قبر دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، ابا جان کی قبر دیکھنے کے لیے بھی وقت نہیں، ٹائم نہیں. آج میں چاہتا ہوں میرا کوئی بینک بیلنس ہو، 4 پیسے میرے گھر میں ہونے چاہیے، غمی خوشی میں کام آئیں گے. اور مسلمانوں، آخرت کے بینک میں بھی 2-4 نیکیاں بھیج دو، آخرت کے بینک میں بھی یہ دولت بھیج دو، آخرت کے بینک میں بھی یہ دولت ایمان کی، عمل صالح کی بھیج دو. قیامت کے دن یہ بینک بیلنس تیرے کام آئے گا. اس لیے اعلان ہو رہا ہے، اور پیسہ بچا بچا کر رکھنے والوں اور دولت پر سانپ بن کر بیٹھنے والوں، یہ نہ سمجھنا میں اچھا کر رہا ہوں. فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. یہ نہ سمجھنا، یہ نہ خیال کرنا میں زکوٰۃ کا پیسہ بچا کر، صدقے خیرات کا پیسہ بچا کر میں اچھا کام کر رہا ہوں. فرمایا بل ہوا شر لہم، تم اچھا نہیں کر رہے. میری بات پہ یقین نہ کر، خدا کا قرآن پڑھا کر. فرمایا جو دولت، جو پیسہ تم نے بچا بچا کر رکھا ہے، قرآن کہہ رہا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جس مکان پر زکوٰۃ بنتی ہے، جس پلاٹ پہ زکوٰۃ بنتی ہے، جس پیسے پر زکوٰۃ بنتی ہے، جس سونے چاندی پر زکوٰۃ بنتی ہے، تم نے وہ مال زکوٰۃ میں نہ دیا، قیامت کے دن وہ تیرا پلاٹ، تیرا مکان، تیری دکان توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا. تو کتنے مسلمان ایسے جو مال بچا بچا، زکوٰۃ واجب ہی نہیں دیتا. زکوٰۃ فرض ہے. جہاں نماز کا ذکر، وہاں اکثر مقامات پر زکوٰۃ کا بھی ذکر. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو پھر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کی کوئی نماز قبول نہیں. جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، چاہے وہ تہجد گزار ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہو،
لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز عبادت قبول نہیں۔ صحابیہ تشریف لائی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، معصوم بچی اٹھا رکھی ہے، سونے کے کنگن پہن رکھے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری بیٹی نے یہ کنگن پہن رکھے ہیں، یہ استعمال میں ہے، آیا کہ اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے کہ نہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا کیا تو پسند کرے گی کہ قیامت کے دن تیری بیٹی کو جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ پھر ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو لوگ اپنے سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ فرض ہو پھر بھی زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ لاکٹ ہے، وہ کنگن ہے، وہ چوڑیاں ہیں، وہ کڑے ہیں، اگر ان پر زکوٰۃ فرض واجب ہے، امام الانبیاء نے فرمایا جو لوگ پھر زکوٰۃ ادا نہ کرے، امام الانبیاء نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو قرآن اعلان کر رہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ نہ سمجھنا، یہ نہ خیال کرنا زکوٰۃ کا پیسہ بچا کر میں نے جو گھر میں رکھ لیا ہے وہ میں نے اچھا کیا ہے۔ اور میرے خیال میں اگر ہم مسلمان جن پر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اگر سارے کے سارے زکوٰۃ دینا شروع کر دے تو میرے خیال میں کوئی مسلمان فقیر نظر نہ آئے۔ صحابہ کرام جو مالدار تھے، جو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ سارے مدینے میں زکوٰۃ کا مستحق نظر کوئی نہیں آتا تھا۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان کا ہوگا۔ یار انشاءاللہ کہہ دو ذرا اونچی آواز سے۔ اچھا، اب بعض لوگوں نے ابھی سے پروگرام بنا رکھا ہوگا کہ تراویح ہم نے پڑھنی نہیں، یا پڑھنی ہے 8 پڑھنی ہے، اور 8 بھی اس مسجد میں جا کر پڑھنی ہے جو نان سٹاپ مولوی چلتا ہو۔ اور بعض لوگ ایسے بدقسمت لوگ ہیں کہ جو ابھی سے جنہوں نے پروگرام بنا رکھا ہے کہ بیماری بھی کوئی نہیں، گرمی کے روزے ہیں، ہم روزہ کوئی نہیں رکھیں گے۔ اب اس سے بڑا تو بدقسمت انسان ہو سکتا ہے؟ نہیں جی قاری صاحب میں بیمار رہتا ہوں، میں تیری بیماری پر یقین کیسے کروں جب 8-10 گھنٹے تو دکان کو دیتا ہے، بزنس کو دیتا ہے، پیسہ کمانے کو دیتا ہے، تو وہاں پر یہ 8-10 گھنٹے خدا کو نہیں دے سکتا؟ اور پھر 8-10 گھنٹے جو تو خدا کو دے رہا ہے وہ اسپیشل نہیں کہ تو کام کوئی نہیں کر سکتا، بس مسجد میں آ کر بیٹھ جا، اپنا کام بھی کر، ملازمت بھی کر، بزنس بھی کر۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو روزے دار ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، قیامت کے دن خدا اعلان کرے گا اور لوگوں اور میرے فرشتوں سارے روزے داروں کے لیے دسترخوان لگاؤ جو میرے محمد کے امتی روزے رکھا کرتے تھے، آج میں خدا
ان کے لیے افطاری کا انتظام خود کروں گا۔ بہرحال بات دوسری طرف نہ چلی جائے، زکوٰۃ کے مسائل عرض کر رہا ہوں۔ سونا چاندی چاہے وہ زیورات کی صورت میں رکھا ہو، چاہے وہ اینٹ کی صورت میں رکھا ہو، اگر 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ اگر ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اور اگر اتنا نہیں چاندی ہے تو چاندی کا 52.5 تولے چاندی ہونا ضروری۔ خیر مجھے آج کل تو ریٹ کا پتہ نہیں، سونے کا تو اخبارات میں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ 1 لاکھ سے اوپر کا 1 تولہ ہے۔ چاندی کا آپ حساب کر لیں کہ آج کل چاندی کا ریٹ کیا ہے۔ 52 تولے چاندی جس کے پاس ہے، یا اس کے حساب سے نقدی پیسہ موجود ہے، سال مکمل ہو گیا، اس میں زکوٰۃ ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید 50,000 یا 60,000 روپیے 52 تولے چاندی کا ہے۔ جس کے پاس 50-60 ہزار روپیہ موجود ہے اور وہ سال بھر آپ کے پاس پڑا رہا تو پھر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک اور مسئلہ ذہن میں آ گیا، 7.5 تولے سونا آپ کے پاس نہیں، چاندی بھی نہیں، نقدی پیسہ بھی نہیں، پھر 7.5 تولے کا ہونا ضروری، اگر وہ نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اگر 1-2 تولہ سونا ہے، 1 تولہ چاندی ہے، تو اب نصاب جو ہے وہ چاندی کا چلے گا۔ بات توجہ سے سنو گے تو یہ مسائل سمجھ آئیں گے۔ صرف سونا ایک آدمی کے پاس ہے، چاندی نہیں، نقدی پیسہ بھی نہیں، صرف چاندی نہیں، صرف سونا ہے، اور وہ 7.5 تولے سونا نہیں، نقدی بھی نہیں، کمیٹی بھی کوئی نہیں ڈال رکھی، چاندی بھی نہیں، تو زکوٰۃ نہیں۔ اور اگر 1-2 تولہ چاندی شامل ہو گئی، مثال کے طور پر 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ چاندی ہے، نہ چاندی 52 تولے ہے، نہ سونا 7.5 تولے، 1 تولہ سونا، 1 تولہ چاندی۔ اب چاندی کا حساب ہوگا، 1 تولہ سونا جو ہے وہ اس کا ریٹ مثلاً 1 لاکھ ہے، اور چاندی 1 تولہ ہے۔ اب چاندی کا حساب ہوگا، چاندی کا حساب تقریباً 50,000 یا 60,000 بنتا ہے۔ سونا چاندی دونوں ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کے حساب سے پیسے بن گئے تو زکوٰۃ آئے گی۔ ایک آدمی کے پاس 2 تولے سونا تھا اور 2 تولے چاندی تھی، کہتا کہ صاحب زکوٰۃ ہوگی؟ میں نے کہا ہوگی۔ کہنے لگے کسی مولوی صاحب نے بتایا کہ 7.5 تولے ہونا ضروری ہے اور چاندی 52 تولے ہونا ضروری۔ میں نے کہا اگر تیرے پاس 2 تولے چاندی نہ ہوتی تو پھر 7.5 تولے ہونا ضروری تھا، لیکن 2 تولے چاندی شامل ہو گئی، 2 تولے آپ کا سونا شامل ہو گیا، اب 52 تولے کے حساب سے پیسے بن جائیں گے تو زکوٰۃ آئے گی۔ ماشاءاللہ وہ شام کو پھر آ گیا، کہنے لگے اب مسئلہ بتاؤ۔ میں نے کیا ہوا؟ کہتا 2 تولے چاندی میں نے صدقہ ہی دے دی۔ میں نے کہا اب کیا بچا؟ کہنے لگے 2 تولے سونا میں کیا بنی آئے گی؟ بس کہنے لگے اب یہ اس لیے میں آپ کے پاس بھاگ کر آیا ہوں، میں نے جاتے ہی بیگم سے وہ 2 تولے چاندی لی، میں نے وہ 2 تولہ چاندی جو ہے وہ صدقے میں دے دی، باقی 2 تولے سونا بچ گیا تو زکوٰۃ نہیں۔ اچھا اس معاملے میں ہم بڑے سیانے ہیں،
گھر مہمان آ جائے اچھے سے اچھا کھانا بناتے ہیں، گھر مہمان آ جائے ہم طرح طرح کے کھانے اس کے لیے تیار کرتے ہیں، اور جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آ جائے پھر ہم مختلف مسجدوں میں مولویوں کے پاس جاتے ہیں کہ کسی طرح جان چھوٹ جائے۔ 12 بجے میں نے اس کو مسئلہ کا بتا دیا، مسئلے کا پتہ چلا، الحمدللہ 4 بجے چاندی سے فارغ ہو گئے، زکوٰۃ سے بھی فارغ۔ کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ کیسے دیں، اتنی محنت سے پیسہ کمایا جاتا ہے، اتنی محنت مشقت سے پیسہ کمایا گیا، 1 لاکھ روپیے کے پیچھے اگر 2500 دے دیا جائے تو پیسے کم نہیں ہوں گے؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، فقیروں پر، یتیموں مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ نہ سمجھنا میرے پیسوں میں کمی آ جائے گی، 1 لاکھ کے پیچھے میں نے 2500 روپیہ دے دیا، پیسے کم ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ نہیں، فَأُولَٰئِکَ هُمُ المضیفون، میں بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کروں گا۔ اور میری راہ میں دینے والوں، اور میری راہ میں خرچ کرنے والوں، اور میرے غریب یتیم بچوں پر خرچ کرنے والوں، اور محتاجوں پر خرچ کرنے والوں، اب گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، یہ نہ سمجھنا مال میں کمی آ جائے گی، دولت میں کمی آ جائے گی، بینک بیلنس نیچے آ جائے گا۔ فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا، اور ساتھ ہی تمہیں جنت کا مالک بھی بنا دوں گا۔ لیکن دوسری طرف اعلان ہو گیا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ واجب ہے، سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، میری راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، وہ ذلت والے عذاب کے لیے تیار ہو جائے۔ اور مسلمانوں وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا جس کے بارے میں خدا خود کہہ رہا ہو بڑا ذلت والا عذاب ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں اپنی دولت کا حساب کرو، اپنے پیسوں کا حساب کرو۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، چند دن باقی رہ گئے، سر پہ آ گیا۔ بالکل ایک آسان طریقہ میں آپ دوستوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس طریقے کو اگر آپ سامنے رکھو گے تو انشاءاللہ زکوٰۃ کا مسئلہ بھی سمجھ آ جائے گا اور دینے میں بھی آسانی ہوگی۔ یہ ان کے لیے جن کا دینے کا پروگرام ہے اور جن کا ارادہ نہ نیتی نہ قضا کی تھی۔ جب ہماری نیت ٹھیک ہو جائے پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ بالکل آسان طریقے سے بات عرض کر رہا ہوں۔ پہلے آپ لوگ مسجد میں بیٹھے ہو، اللہ سے وعدہ کر لو کہ اگر میرے ذمہ زکوٰۃ بنتی ہے تو الہی میں تیری راہ میں ضرور دوں گا۔ وہ قربانی کے موقع پر
میں اس کا نام تو نہیں لیتا کہ اس کا کس برادری سے تعلق تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا قاری صاحب مرغی کی قربانی ہو جاتی ہے، میں نے کہا بھی مکھی کی بھی ہو جاتی ہے۔ اندازہ لگا کہ مسلمان کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ سال کے بعد 15-20 ہزار روپیہ خرچ کرنا مشکل، اور ادھر 1,00,000-2,00,000 روپیہ ماہانہ گھر پہ خرچ کر لیتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ بالکل آسان طریقہ آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پوری دنیا میں یہ میرا پروگرام چل رہا ہے، کچھ میری بہنیں بھی دیکھ رہی ہوں گی، تو مسئلہ توجہ سے سننا۔ آج آپ حساب کریں، میرے پاس سونا چاندی کتنا، نقدی کتنا، بینک بیلنس کتنا، دکان پہ جو مال پڑا ہے وہ کتنا، کسی کو قرض دے رکھا ہے وہ کتنا ہے، جو پلاٹ یا مکان بیچنے کا پروگرام ہے، جو لوگ بزنس کرتے ہیں، مکان پلاٹ اس لیے خریدا جاتا ہے کہ کل مہنگا ہوگا تو پھر بیچ دیں گے۔ جو شے جو چیز بزنس میں آ جائے گی اس میں زکوٰۃ ہے۔ سونا چاندی نقدی، جو پلاٹ یا مکان جن کا کاروبار ہے، بزنس ہے، اس کو سامنے رکھیں۔ مال کی ورائٹی، مال جتنا موجود ہے اس کو سامنے رکھیں۔ مثلا وہ سارا کا سارا بن گیا 50 لاکھ کا۔ اب آپ دیکھیں کہ میں نے قرض کتنا دینا ہے، بالکل آسان طریقہ سے عرض کر رہا ہوں۔ سونا چاندی نقدی پلاٹ یا مکان، بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو مکان کرائے پر دے رکھے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ جو پلاٹ اس نیت سے خریدا ہوا ہے کہ کل میں اس میں مکان بناؤں گا یا اپنے بچوں کو دوں گا یا بیٹی کو دوں گا، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ اس میں آتی ہے کہ جو پلاٹ اس نیت سے خریدا ہوا ہے کہ 2-4 سالوں کے بعد بیچ دوں گا، پھر اور خریدوں گا، جو بزنس میں آ جائے گا اس میں زکوٰۃ ہے۔ یا اگر پلاٹ اس نیت سے خریدا ہے کہ 10-15 سال کے بعد اسے بیچ کر میں اچھی جگہ پر کسی اچھی سوسائٹی میں اور پلاٹ لے کر ذاتی مکان بناؤں گا، پھر زکوٰۃ نہیں۔ یعنی جو شے جو چیز آپ کے بزنس میں کاروبار میں آ جائے گی اس میں زکوٰۃ آئے گی۔ تو سونا چاندی نقدی ایک سال میں کتنی کمیٹیاں دے چکے ہیں اس کو بھی آپ شمار کر لیں۔ مثال میں نے عرض کر دی کہ 50 لاکھ بن گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ 50 لاکھ میں، ہاں اس میں یہ بھی شمار کر لیں کہ میں نے کسی کو قرض دیا ہے، کسی بہن بھائی کو، کسی عزیز کو، کسی پڑوسی کو، ان پیسوں کے بھی ساتھ شمار کر لیں۔ 50 لاکھ بنا، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے کسی کا قرض تو نہیں دینا، میں نے مارکیٹ والوں کو تو نہیں دینا۔ 50 لاکھ آپ کے پاس موجود ہے، سونے چاندی کی شکل میں، نقدی کی صورت میں، پلاٹ کی صورت میں۔ اب آپ نے مثال کے طور پر 50 لاکھ موجود ہے، 40 لاکھ آپ نے قرض دینا ہے، باقی کتنے بچ گئے؟ باقی 10 بچ گئے۔ اب آپ دیکھو گے کہ 10 لاکھ 7.5 تولے سونے کے حساب سے ہے کہ نہیں؟ اگر نہ ہو تو 52 تولے چاندی۔ جتنے پیسے بچ جائیں گے 7.5 تولے کے حساب سے یا 52 تولے چاندی کے حساب سے، بس جتنے پیسے بچ گئے اس میں زکوٰۃ آئے گی۔ جو قرض دینا ہے اس کو آپ الگ شمار کر لو۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، بڑے اہم مسائل میں عرض کرنے لگا ہوں، توجہ کرو گے تو انشاءاللہ مسئلے سمجھ آئیں گے۔
اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے آپ نے سونا چاندی رکھا ہوا ہے، زیور بنا کر رکھا ہے، چوڑیوں کی شکل میں، لاکر کی شکل میں، اینٹ کی شکل میں، اس نیت سے رکھا ہے کہ کل بچی کی میں شادی کروں گا تو بچی کو جہیز میں دوں گا، بچی کو دوں گا۔ یاد رکھیے گا کہ اس سونے چاندی پر اگر وہ 7.5 تولے سونا زیادہ ہو یا 52 تولے چاندی زیادہ ہو تو پھر بھی شک بچی کے لیے آپ نے رکھا ہو تو اس کا والد جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ سونا چاندی استعمال میں ہو یا نہ ہو زکوٰۃ آتی ہے اگر وہ نصاب کے مطابق ہو۔ سونا چاندی کے علاوہ اگر آپ کی گاڑی آپ کے استعمال میں ہے، بے شک وہ 10 کروڑ کی گاڑی کیوں نہ ہو، وہ گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اگر ایک گاڑی کے علاوہ 2-3 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ استعمال میں ہے، کبھی چھوٹی گاڑی نکالتا ہے کبھی بڑی گاڑی نکالتا ہے، وہ استعمال میں، تو کروڑوں کی گاڑیاں کیوں نہ ہو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک کوٹھی بنگلہ ہے، کروڑوں کا بھی شک بنگلہ کیوں نہ ہو، ذاتی استعمال کے ہے، اس میں بھی نہیں۔ 2-4 کوٹھیاں کرائے پر دے رکھی ہیں، 2-4 دکانیں کرائے پر دے رکھی ہے، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں دکان پہ جو مال موجود ہے جسے مال تجارت کہا جاتا ہے، جو شے مال تجارت میں آ جائے گی اگر وہ نصاب کے مطابق ہے تو پھر زکوٰۃ ہے۔ ایک اور مسئلہ ذہن میں آ گیا، آپ لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہو، جب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک سال میں نے کتنی کمیٹیاں دے دی، ان کمیٹیوں کے پیسوں کو بھی زکوٰۃ میں شمار کرو گے۔ یعنی جب آپ نے سارا حساب کرنا ہے تو پھر جو کمیٹیاں 1 سال کی گئی ہیں اس کا بھی ساتھ شمار ہوگا، اور جتنا مال آپ کے پاس ہے جس کی بس زکوٰۃ واجب ہے، دین نے اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں کہ وہ زکوٰۃ تب آئے گی جب وہ 1 سال پورا مال آپ کے پاس پڑا رہا ہو۔ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا من استفاد مالا فلا زکوٰۃ فیہ حتی یحول علیہ الحول، فرمایا کہ زکوٰۃ تب آئے گی جب سال بھر مال پڑا رہا ہو، مال موجود ہے، نصاب سے زیادہ ہے، لیکن کہیں استعمال میں مال آ گیا پھر زکوٰۃ نہیں۔ سال مکمل ہو رہا ہے، مثلا اس مال پہ کل سال مکمل ہونا ہے اور آج کمیٹی نکل آئی، آج کچھ اور پیسے آ گئے تو سارے مال کا حساب ہوگا۔ یہ نہیں کہ جو آج پیسے آئے ہیں اس پر سال الگ ہوگا، جو پہلا مال ہے اس پر الگ ہوگا۔ سال کے شروع میں صاحب نصاب رہے ہو اور آخر میں بھی صاحب نصاب رہے ہو، درمیان میں آگے پیچھے بھی مال ہو جائے تب بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اور یہ زکوٰۃ کے کون مستحقین لوگ ہیں؟ میں نے پچھلے سال بھی یہ مسئلہ عرض کیا تھا کہ خامد بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی خامد کو نہیں۔ میں نے غالباً پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ اگر اسلام ہمیں اجازت دیتا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ گھر کے دروازے سے باہر زکوٰۃ نہ جاتی۔ رات کو بیگم کو زکوٰۃ دے دی، صبح پھر قرض کی صورت میں لے لیا کہ میں نے شالمی جانا ہے،
پھر بیگم کو پیسہ پکڑا دیا، اس سے پھر لے لیا، انشاءاللہ سارا سال بیگم میاں کے پاس ہی پیتا رہتا۔ اسلام نے کہا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ماں باپ کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ماں کی خدمت زکوٰۃ کے پیسے سے کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے کہ تم صاحب نصاب بنے ہو اللہ کے فضل کے بعد ماں باپ کی دعاؤں سے۔ ماں باپ کی دعائیں نہ ہوتی شاید دکانوں کے مالک نہ بنتے۔ اور آج تیری ماں کو دوائی کی ضرورت پڑ گئی، وہ زکوٰۃ فنڈ سے دیتا ہے، باپ کو زکوٰۃ فنڈ سے دیتا ہے۔ ہاں اپنا سگا بھائی ہے، بہن ہے، بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خالہ ہے، ماسی ہے، پھوپھی ہے، اب ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ چلو تمہاری سہولت کے لیے ایک اور مسئلہ عرض کر دوں، آج کل تم بڑے پریشان ہو کاروباری سلسلے میں، 6 بجے دکانیں بند ہو جاتی ہیں، تمہاری سہولت کے لیے ایک اور مسئلہ عرض کر دیتا ہوں۔ بیگم کو راضی رکھنے کے لیے مسئلہ ہے، آپ اپنے سالے کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ ماشاءاللہ اب تو خوش ہو گئے۔ اپنی سالی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ بیگم راضی تو سارا جہان راضی۔ ایک اور مسئلہ بتا دوں، اگر بیگم کو بتایا جائے کہ تیرے بھائی کو میں زکوٰۃ دینے لگا ہوں، وہ محسوس کرے گی۔ بھائی کو اگر بتا دیا جائے کہ میں تجھے زکوٰۃ کا پیسہ دینے لگا ہوں، وہ محسوس کرے گا۔ ہو سکتا ہے بیچارے کے پہلے حالات بہت اچھے ہوں، اور اب جا کر بیچارے کے حالات ایسے پیدا ہو گئے۔ قربان جائے دین اسلام پہ، اسلام نے یہاں تک حکم دے دیا اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے دو، اپنے بہن کو زکوٰۃ دے دو۔ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہو اس کا مستحق ہونا ضروری، لیکن اس کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا، نبی کی امت کی عزت آبرو کا خیال رکھنا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا تھا، جو کعبے کے سامنے بیٹھ کر دعا مانگ رہے تھے، امام الانبیاء نے فرمایا، ابو ہریرہ تجھے پتہ ہے، معلوم ہے اللہ کے گھر کی شان کیا ہے، اللہ کے گھر کا مقام کتنا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے خود ارشاد فرمایا، جو کعبے کی طرف دیکھ کر جو بھی دعا مانگتا ہے پروردگار عالم فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ میں تمہیں بتا دوں، اللہ کے گھر سے بھی زیادہ شان کس کی ہے، اللہ کے گھر سے زیادہ مقام کس کا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جن کا مقام، جن کی شان اللہ کے گھر سے بھی زیادہ ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا، میرا امتی مسلمان، اس کی عزت آبرو خدا کے گھر سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا اپنی بہن کو زکوٰۃ دے دو، بھائی کو زکوٰۃ دے رہے ہو، مستحق ہونا ضروری، اس کا مستحق ہونا ضروری ہے، اور نیت کر لو زکوٰۃ کی۔ بھائی کہہ دو کہ بھائی تو مقروض ہے، میں تیرا قرض ادا کر رہا ہوں، لو بھائی یہ پیسے لے لو، اپنا کاروبار کر لو، اپنا کوئی بزنس کر لو۔ نیت زکوٰۃ کی ہو اور وہ مستحق ہو، اور اس کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ یاد رکھنا، زکوٰۃ کا پیسہ کسی غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا۔ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، مسلمان پر زکوٰۃ ہے، دینے والا بھی مسلمان ہو، لینے والا بھی مسلمان ہو۔
اور اگر مسلمان مقروض ہے، 10-20 ہزار 50 ہزار لاکھ روپیہ اس نے قرض لے رکھا ہے، وہ بیچارے کا پروگرام تو ہے واپس کرنے کا، لیکن حالات اجازت نہیں دیتے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ مقروض کا قرض ادا کرنا ایسا ہے جیسے کسی قیدی کو رہا کروانا۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا جو کسی قیدی کو رہا کروائے، جیل سے رہا کروا دے، جو آدمی کسی کو قرض سے رہائی دلوا دے، فوراً اعلان ہو جاتا ہے تو نے میرے بندے کو قرض سے رہائی دلوا دی، میں خدا نے جہنم سے تجھے رہائی دلوا دی ہے۔ تو قرآن اعلان کر رہا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَکَاۃٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ میری راہ میں خرچ کرنے والوں، میرے بندوں کو تقسیم کرنے والوں، میرے بندوں کو دینے والوں، یار میں اکثر کہا کرتا ہوں یار کسی نے کتے کو پانی پلا دیا اللہ نے معاف کر دیا، کسی نے بلی کو دودھ پلا دیا اللہ نے معاف کر دیا۔ اگر میں اور تو حضور کی امت کا خیال رکھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا۔ اچھا ایک بات بڑی اہم ذہن میں آ گئی، جس سے پوچھو کیا حال ہے، جو بڑی محتاط ہو کر بات کرے گا نا وہ پتہ کیا کہے گا، بھائی قاری صاحب سب کے ساتھ ہی ہے نا، لیکن اکثر لوگ قاری صاحب دعا کرنا، بھئی ہوا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کرو، ہم جتنے موجود ہیں ساری دنیا چھان مارو، کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا ہو۔ سچ بتانا ہے کوئی؟ ہمارے پیغمبر نے خود پیٹ پر پتھر باندھے ہیں۔ ابو ہریرہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلنے پھرنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی دن گزر جاتے کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے میں نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ ابو ہریرہ نے اپنا کرتا اوپر اٹھا لیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے بھوک کی وجہ سے اپنی کمر سیدھی رکھنے کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ امام الانبیاء نے اپنے دونوں رحمت والے ہاتھوں سے اپنا کرتا مبارک اوپر اٹھا لیا، فرمایا ابو ہریرہ تو نے ایک پتھر باندھا ہے، میں محمد نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ کوئی ایک دن ایسا بتا دے جس دن تو بھوکا سویا ہو۔ حضرت فاطمہ فرمایا کرتی تھی ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا، 10 دن گزر جاتے، کئی مرتبہ ایسا ہوا 2 ہفتے گزر جاتے، کھانے کو کچھ نہیں۔ ہم کھا کر ہم سے اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت فاطمہ فرماتی تھی کئی دن ہو جاتے کچھ نہیں کھاتی تھی، کھڑی ہونے میں مجھ میں ہمت نہیں ہوتی تھی۔
امام الانبیاء بیٹی فاطمہ کو ملنے کے لیے آئے، حضرت فاطمہ کھڑی نہیں ہوئی۔ امام الانبیاء نے فرمایا، اور بیٹی فاطمہ تیرا ابا پہلے بھی آتا تھا، تو کھڑی ہو کر استقبال کرتی تھی، آج کیا ہوا، کیوں نہیں کھڑی ہوئی؟ کیا کوئی تکلیف ہے، کوئی مرض ہے؟ عرض کی ابا جان کوئی تکلیف نہیں، ایک ہی تکلیف ہے، کئی دن ہو گئے کھایا کچھ نہیں، کھڑی ہونے میں ہمت نہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ جی شوگر ہو گئی، آج ایک ہفتہ ہو گیا بسم اللہ نہیں ہوئی۔ آج سیل کم ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی اپنی مرض کے بارے میں لوگوں کو بتلاتا پھرے یہ تم خدا کی شکایت لگا رہے ہو۔ یہ مرض کس نے دی ہے؟ یہ دکھ تکلیف کس نے دیا؟ ہر آدمی فیشن بن گیا، شوگر ہو گئی مجھے، بلڈ پریشر ہو گیا، بس قاری صاحب دعا کرو۔ پھر کیا ہوا؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تشریف لے جا رہے تھے تو ٹوٹا ہوا جوتا تھا، خیال آ گیا یہ ساری دنیا مجھے جانتی ہے، اب لوگ مجھے دیکھ کر کیا کہیں گے کہ یار شیخ سعدی کے پاس جوتا بھی صحیح نہیں۔ بخیال آیا تو سامنے دیکھا کہ ایک آدمی زمین پر گھسٹ کر آ رہا ہے، ٹانگیں نہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ اسی جگہ پر بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، الہ العالمین اگر تو نے سعدی کو جوتا نہیں دیا، چلنے کے لیے ٹانگیں پاؤں تو عطا کیے، اگر آج بخار ہو گیا پھر کیا ہوا؟ اللہ نے آنکھیں تو دے رکھی ہے، زبان تو دے رکھی ہے، 360 جوڑ تو دے رکھے ہیں، کبھی بھی ساری زندگی میں خدا کی ذات پر کبھی گلے شکوے نہ کرو۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ ایک بزرگ بیمار تھے، پوچھا حضرت جی کیا حال ہے؟ فرمانے لگے آنکھیں ٹھیک ہے۔ ایک اور حضرت جی کیا حال ہے؟ فرمایا زبان ٹھیک ہے، پاؤں ٹھیک ہے، ٹانگیں ٹھیک ہے، دل و دماغ ٹھیک ہے۔ حضرت جی جو بتلاتے جا رہے ہو ہم تو یہ پوچھ نہیں رہے۔ فرمایا کہ آنکھیں ٹھیک ہیں، زبان ٹھیک ہے، اگر بخار ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ باقی میرے 360 جوڑ کام کر رہے ہیں، میں بخار اللہ نے بخار میں مبتلا کر دیا، میں خدا کے گلے شکوے کرنا شروع کر دوں؟ تم عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کر، تقریباً حساب خود جا کر گھر کر لینا، 52 تولے چاندی کے حساب سے جس کے پاس پیسہ موجود ہے، 7.5 تولے سونے کا جو نصاب ہے وہ تو پیسے بہت بن جائیں گے۔ چاندی کے نصاب کے مطابق اگر کسی کے پاس پیسے موجود ہیں، نیٹ پہ جا کر چیک کر لینا کہ آج چاندی کا ریٹ کیا ہے، تو میرے خیال میں، باقی حساب خود کر لینا، میرے خیال میں جس کے پاس 52.5 توڑے چاندی کے حساب سے پیسے ہوں، 50,000 یا 60,000 تقریباً، یہ اتنے بنتے ہیں 52.5 تولے چاندی کے حساب سے، جس کے پاس 50-60 ہزار روپیہ موجود ہو اور سال بھر وہ پڑا رہے، اس کو استعمال میں وہ نہیں لایا، تو جس کے پاس 50-60 ہزار روپیہ موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ 2.5% کے حساب سے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ باقی مزید انشاءاللہ آئندہ جمعے عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔